السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خانہ کعبہ ایک مقدس عمارت ہے جو اسلام کی سب سے نمایاں مسجد حرام کے مرکز میں واقع ہے۔ یہ مذہبی لحاظ سے مسلمانوں کے لیے سب سے اہم جگہ ہے۔ مربع شکل کی یہ عمارت بہت خوبصورت سوتی اور ریشم کے پردے میں ڈھکی ہوئی ہے۔ اسے کعبۃ المشرفہ بھی کہا جاتا ہے۔ کعبہ حج اور عمرہ کے سفر پر جانے والے زائرین کے لیے آخری منزل ہے۔ خانہ کعبہ کی تاریخ۔ کعبہ کی تاریخ اسلام سے پہلے کے مکہ سے ملتی ہے۔ قرآن کریم کے مطابق کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنایا اور یہ بنی نوع انسان کے لیے عبادت کا پہلا گھر تھا۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران جبرائیل علیہ السلام جو کہ اللہ کے فرشتے ہیں اور عام بھی نہیں بلکہ فرشتوں کے سردار ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق جنت سے ایک پتھر لے آئے۔ اس پتھر کا رنگ سفید تھا اور اسے خانہ کعبہ کے مشرقی کونے میں انہوں نے رکھا، لیکن امت مسلمہ کے برے اعمال کی بدولت اب یہ سیاہ ہو چکا ہے۔ اس کے سیاہ رنگ کی بدولت اسے حجر اسود کہتے ہیں، اور یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ یہ جس جگہ ہے یہ خانہ کعبہ کی واحد اصل باقیات میں سے ہے، کیونکہ باقی حصہ منہدم ہو چکا ہے۔ کعبہ کی تعمیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو سالانہ حج کرنے کا حکم دیا اور ارد گرد کے علاقے کو ایک پناہ گاہ میں تبدیل کر دیا جہاں تشدد اور خون ریزی منع تھی۔ اصل میں کعبہ کو ایک مستطیل کی شکل میں بنا چھت کے تعمیر کیا گیا۔ قبیلہ قریش جو قبل از اسلام مکہ پر حکومت کرتا تھا نے 608 عیسوی میں کعبہ کو لکڑی اور چنائی کے بلاک سے دوبارہ تعمیر کروایا۔ 692 عیسوی میں مکہ پر دوبارہ حملہ ہوا جس میں کعبہ پر پتھروں سے بمباری کی گئی، جس کی وجہ سے زیادہ تر کعبہ منہدم ہو گیا۔ اگلے ہی سال عبد الملک نے کعبہ کی باقیات کو مسمار کر دیا اور اسے دوبارہ مکعب شکل میں تعمیر کروایا جیسا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھا۔ اس کے بعد 1626 عیسوی میں سیلاب آیا جس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کی دیوار گر گئی۔ اس کے دوران ہی مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی گئی اور کعبہ کو مکہ کے گرینائٹ پتھروں سے دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ اس کے بعد خانہ کعبہ ایک جیسا ہی رہا اور اب تک اسی حالت میں ہے۔ خانہ کعبہ کے بارے میں حقائق۔ شروع میں خانہ کعبہ کے 2 دروازے تھے جو بالترتیب اندر داخل ہونے اور باہر نکلنے کے لیے استعمال ہوتے تھے اور ان میں ایک ونڈو بھی تھی، لیکن گزشتہ دنوں میں اس کا ایک ہی دروازہ ہے اور اس کے اندر کوئی ونڈو نہیں ہے۔ گزشتہ دنوں کے دوران خانہ کعبہ کو کئی رنگوں میں ڈب کیا گیا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنا مشہور سیاہ رنگ حاصل کر لیا اور اس پر جو بھی رنگ کرتے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے اور یہ اپنے سیاہ رنگ میں دوبارہ آ جاتا ہے۔ جب حاجی خانہ کعبہ میں داخل ہوتا ہے تو وہ کسی بھی سمت نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ خانہ کعبہ کے اندر صحیح سمت کا کوئی فرق نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خانہ کعبہ کی زیارت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کی زیارت کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔